السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی ایک نئی نظم جو کہ نظم نمبر 4 ہے، نظم نمبر 4 ہے جو، اور جس کا ٹائٹل ہے میدان کربلا میں صبحوں کا منظر، جس کو لکھا ہے میر انیس نے۔ اور ہمارے آج کے جو شاعر ہیں میر انیس کا جو اصل جو نام ہے وہ ہے ببر علی، جو کہ 1800 کے اندر فیض آباد میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا جو نام ہے میر خلیق، جبکہ دادا کا نام جو ہے وہ میر حسن تھا۔ میر انیس کی شاعری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جاندار اور پائیدار رہی ہے، اور خاص طور پر قدرتی اور فطرتی مناظر کی جو عکاسی ہے وہ اپنی شاعری کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورت اور احسن انداز کے اندر اس کو کرتے ہیں۔ میر انیس کو مرثیہ نگار کا ایک بہت بڑا شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی کہانی کو، کسی بھی ایک سیڈ سٹوری کو بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی شاعری کے اندر یہ بیان کرتے ہیں اور اس کو قلم بند کرتے ہیں کہ اگلا انسان بالکل اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا کا جو صبح کو جو منظر ہے اس کو میر انیس نے اپنے ایک شاعری کے اندر جو ہے وہ بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور جن کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ ادبی شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ میر انیس اپنے ہی اندر جو ہے جو ایک بہت ہی زیادہ مرثیہ کا ایک دنیا جو ہے وہ اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہماری آج کی یہ جو نظم ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اردو ادب کے اندر، جس کو بہت زیادہ مقبولیت ملی، پذیرائی ملی، آج ہم اس کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمارا جو لیکچر نمبر 1 ہے، جس کے اندر ہم اس کی جو ہے وضاحت کرتے ہیں، جس میں مشکل الفاظ کے معانی بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یہاں پر، تاکہ اس کے اچھے طریقے سے آپ کو وضاحت سمجھ میں آ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اشعار کی تشریح بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر جو ہے، اس کو میر انیس نے بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز کے اندر بیان کرتے ہوئے یہ ایک بات بڑے اچھے انداز کے اندر یہ کہی ہے کہ صبح کا منظر جو ہے وہ بہت زیادہ خوشنما اور اچھا تھا۔ اور آج کی ہماری یہ جو نظم ہے یہ 5 جو ہے وہ بند پر مشتمل ہے، اور ہر ایک بند کے اندر جو ہے وہ 6 جن مصرے ہیں جن کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں آج کے مشکل الفاظ اور الفاظ کے معانی سے۔ ہمارے آج کی یہ جو بند نمبر 1 ہے، اس بند نمبر 1 کے مشکل الفاظ کے معنی ہم آپ کے سامنے یہاں پر لکھنے جا رہے ہیں۔ ہماری آج کی اس نظم جو ہے وہ نظم نمبر 4 میں جو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے سبزہ صحرا۔ جس کا مطلب ہے صحرا کی گھاس۔ اگلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے لہکنا۔ جس کا مطلب ہے جھومنا۔ ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے وہ ہے اطلس۔ جس کا مطلب ہے اعلیٰ ریشمی کپڑا۔ اس کے بعد ہمارا جو لفظ اگلا ہے وہ ہے برگ گل۔ جس کا مطلب ہے پھول کی پتی۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے قطرہ شبنم۔ جس کا مطلب ہے شبنم کے قطرے۔ ہمارے پاس اگلا جو لفظ ہے، لفظ نمبر 6، وہ ہے خجل۔ جس کا مطلب ہے شرمندہ۔ لفظ نمبر جو 7 ہے آج کے ہماری اس جو نظم نمبر 4 میں، وہ ہے شجر۔
جس کا مطلب ہے درخت. اس کے بعد اگلا لفظ ہے گوہر یکتا. جس کا مطلب ہے قیمتی موتی. اگلا لفظ ہمارے پاس ہے جواہر نگار. جس کا مطلب ہے موتیوں کی طرح خوبصورت. اگلا ایک لفظ ہمارے پاس ہے جی لفظ نمبر 10 دشت. جس کا مطلب ہے صحرا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو سیکنڈ ایک جو بند ہے، بند نمبر جو 2 ہے، اس میں سے جو مشکل جو لفظ یہاں پر ہے وہ ہے کبک، چکور. جس کا مطلب ہے تیتر کی طرح کا ایک پرندہ. لفظ نمبر 12 ہمارے پاس ہے طاؤس. جس کا مطلب ہے مور. لفظ نمبر 13 ہمارے پاس ہے صدا. جس کا مطلب ہے آواز. اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے یہاں پہ لفظ نمبر 14 وہ ہے جوش. جس کا مطلب ہے ہیجانی کیفیت، جذبات کا بڑھ جانا بھی اس میں یہ کہا جاتا ہے. نالہ مرغان خوشنوا. نالہ مرغان کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کی آواز. خوشنوا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت. لفظ نمبر جو 17 ہمارے پاس ہے سرخ پوش. سرخ لباس پہنے ہوئے. 18واں لفظ ہمارے پاس ہے جی نخل. جس کا مطلب ہے درخت. لفظ نمبر 19واں ہمارے پاس ہے سبد گل فروش. جس کا مطلب ہے پھول بیچنے والی ٹوکری. اگلا ہمارے پاس ہے لفظ نمبر 20واں تھالے. جس کا مطلب ہے درختوں کے گرد بنی ہوئی کیاری. یہ ہمارے بند نمبر 2 کے اندر یہ جو مشکل الفاظ تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ان کے معانی کو لکھا ہے. اگلا جو ہمارا بند ہے وہ ہے بند نمبر 3 جس میں سے جو لفظ نمبر 21واں ہے وہ ہے باد نسیم. اس کا مطلب ہے صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا.
اگلا لفظ ہمارے پاس ہے جا بجا، جس کا مطلب ہے جگہ جگہ۔ لفظ نمبر 23واں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بالائے نخل، جس کا مطلب ہے درختوں کے اوپر۔ چوبیسواں جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے خواہاں، جس کا مطلب ہے خواہش مند۔ لفظ نمبر جو 25واں ہمارے پاس ہے وہ ہے زیب گلشن زہرا، جس کا مطلب ہے اہل بیت، اور اہل بیت سے مراد ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا وہ گھرانہ، اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جو فیملی اور کنبہ ہے اس سے مراد یہاں پر اس کو لیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے کٹورے، جس کا مطلب ہے تھال۔ لفظ نمبر 27واں جو ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ ہے گلشن، اس کا مطلب ہے باغ یا پھول کے طور پر بھی اس کو لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا جو لفظ ہے وہ ہے کمری، لفظ نمبر جو 29واں ہمارے پاس ہے وہ ہے سرو، جس کا مطلب ہے لمبا درخت جو ہے جو مخروطی شکل کا ہوتا ہے، ہم اس کو سرو کا درخت جو ہے اس حوالے سے کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہمارے پاس لفظ نمبر 30 وہ ہے ہجوم، جس کا مطلب ہے بھیڑ۔ لفظ نمبر جو اگلا 31واں ہمارے پاس ہے وہ ہے کوکو، جس کا مطلب ہے فاختہ کی آواز۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے حق سرا، جس کا مطلب ہے پرندوں کی تسبیح۔ لفظ نمبر جو 33واں ہمارے پاس ہے وہ ہے سبحان ربنا، جس کا مطلب ہے پاک رب کی ذات۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے علل عموم، جس کا مطلب ہے عام طور پر۔ ہمارے پاس آج جو لفظ نمبر 35واں یہاں پر ہے وہ ہے مدح، جس کا مطلب ہے تعریف۔ لفظ نمبر 36واں جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دانہ کش، جس کا مطلب ہے دانہ اٹھانے والی۔ 37واں لفظ ہمارے پاس ہے رازق،
جس کا مطلب ہے رزق دینے والا. اور لفظ نمبر 38واں ہمارے پاس ہے تحلیل، جس کا مطلب ہے توحید بیان کرنا. لفظ نمبر 29واں ہمارے پاس ہے مستی، جس کا مطلب ہے وجد میں آنا. اور لفظ نمبر 40واں ہمارے پاس ہے طائر، جس کا مطلب ہے پرندے. ایک آخری جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے کچھار، جس کا مطلب ہے شیر کے رہنے کی جگہ. سو ہمارے آج کے یہ جو مشکل الفاظ تھے جن کے معانی ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھے، اور امید ہے کہ آج کے ان مشکل الفاظ کے معانی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے. اب ہم آتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف اور اس کی تشریح کی طرف، جس کو شاعر نے یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر. یہ جو شاعری کو لکھا ہے اس کو ہم آپ کے سامنے آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ پہلا اس کا جو بند ہے وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلا بند یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے عطل سے زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرہ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے. اب اس میں جو میر انیس نے بیان کیا ہے وہ ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر. اور میدان کربلا میں صبح کے منظر کو وہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے جو سبزہ ہے صحرا کے اندر وہ مکمل جو ہے وہ لہک رہا تھا، یعنی کہ ہل رہا تھا دائیں اور بائیں مسلسل، اور اس میں ایک لہک جو ہے وہ جاری تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہوا میں بہت زیادہ خاصی جو ہے وہ ٹھنڈک تھی اس حوالے سے، اور یہ منظر صبح کا اتنا زیادہ خوبصورت تھا کہ جو نیلا آسماں ہے ریشمی ایک کپڑے کی طرح، یہ بھی اس کے سامنے جو ہے وہ یہ شرمندہ ہو رہا تھا. مطلب اس کی خوبصورتی اس میں بہت زیادہ اضافہ تھا، اس کے حسن میں بہت زیادہ دلکشی تھی. اور اس حوالے سے درخت جس طریقے سے جھوم رہے تھے، پھول جس طریقے سے ان کی ہوا اور ہوا کے اندر وہ خوشبو جو ہے وہ انسان کے جسم کو معطر کر رہی تھی، اتنی زیادہ خوبصورتی یہاں پر پائی گئی ہے. حتیٰ کہ جو ہر ایک جو پھول ہے اور پھول کی وہ جو پتی ہے اور پتی کے اندر جو ہے قطرے جو ہے وہ شبنم کے وہ ایک جھلک دے رہے تھے اور موتیوں کی طرح ایک نظر آ رہے تھے اور محسوس ہو رہے تھے. سو اس وجہ سے، اور ان موتیوں کو کے بارے میں جو میر انیس ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ موتی اتنے زیادہ چمکدار انداز کے اندر چمک رہے تھے کہ جو ہیرے اور جواہرات بھی ان کی چمک بھی ان کے سامنے جو ہے وہ مان پڑ رہی تھی. اور ہر درخت کے جو پتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایک موتیوں کی طرح جو ہے وہ خوبصورت نظر آ رہے تھے. سو اس میں ہر ایک چیز کو خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کی میر انیس نے کوشش کی ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ میدان کربلا میں جو صبح کا منظر ہے اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ خاصی طور پر جو ہے وہ ٹھنڈک تھی. دوسری بات یہ کہی کہ پھول اور پھولوں کی مہک ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی. تیسری یہ بات کی کہ صحرا کے اندر جو سبزہ ہے وہ دائیں اور بائیں وہ لہک رہا تھا اور اس میں ایک چہک جو ہے وہ جاری تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی کہ پھولوں کے اندر وہ جو شبنم کے قطرے تھے وہ بالکل موتیوں کے مانند جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، اور اگر ان کے سامنے ہیرے اور جواہرات کو بھی رکھا جائے تو ان کی چمک جو ہے وہ مان پڑ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ درختوں کے جو پتے ہیں وہ بھی ہیرے اور جواہرات کی طرح جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. سو ہر ایک چیز کو بہت ہی زیادہ احسن انداز کے اندر بیان کرتے ہوئے میر انیس اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں صبح کا جو منظر ہے وہ کس قدر رونق والا تھا اور کس قدر انسانی دل اور دماغ کو معطر کرنے والا تھا، اور کس قدر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی خوبصورتی کو اور قدرتی اشیاء کی خوبصورتی اور نفاست کو بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی یہاں پر جو ہے وہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں میر انیس جو ہے ان کو صبح کے منظر میں ان کو شامل کرتے ہوئے اپنے اس بند کے اندر بہت زیادہ احسن انداز کے اندر بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈک موجود تھی اور ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی تھی.
اب اس کے بعد اگلا ہمارے پاس جو بند ہے وہ یہ ہے کہ وہ نور اور وہ دشت، سہانا سا وہ فضا، دراج وہ کبک و تہو وہ تاؤس کی صدا، وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوشنوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سرسبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے صبح گل فروش تھے۔ اور اس میں شاعر نے یہ بیان کیا ہے کہ صحرا کے اندر جو ایک بڑا خوبصورت سا نظارہ تھا، فضا بہت زیادہ خوبصورت تھی اور روشنی ہی ہر طرف جو ہے وہ اس صحرا کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، اور اس میں جتنے بھی یہ پرندے جن کا یہ تذکرہ کیا گیا ہے، جہاں پر دراج ہے، کبک ہے، تہ و تاؤس جو ہے، ان ساروں کی جو آواز ہے، جو تیتر کی طرح کے یہ جو پرندے ہیں، ان ساروں کی جو آواز ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، اور ان کی آواز اس منظر میں اور زیادہ خوبصورتی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ پھر یہ کہا کہ وہ جوش گل وہ نالائے مرغان خوش نوا، کہ وہ جو پرندوں کی ایک بہت زیادہ خوبصورت آواز تھی، اور ایک جوش کے اندر آگے وہ جو پھول ہیں، پھولوں کا بھی ایک جو رنگ ہے وہ بھی انسان جو ہے وہ ایک کیفیات کے اندر، جو قدرتی جو کیفیات ہیں اور قدرتی جو نظارے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بے پناہ اضافہ کر رہا تھا۔ پھر یہ کہا کہ یہ جو صبح کی ہوا ہے، یہ جو صبح کی یہ جو ٹھنڈک ہے، یہ جو صبح کی معطر فضا ہے، یہ جگر کو بہت زیادہ سردی بخشتی ہے، مگر انسان کو تندرستی اور توانا جو ہے اس کو رکھتی ہے۔ پھر یہ کہا پھولوں سے سبز شجر سرخ پوش تھے، کہ پھولوں سے جتنے بھی جو درخت ہیں جن کے پتے بہت زیادہ سبز تھے، اب ان کے سبز جو ہے وہ پتوں کے ساتھ پھول اتنے زیادہ خوشنما انداز کے اندر سرخ رنگ کے ساتھ چہک رہے تھے اور چمک رہے تھے کہ سبز جو ہے وہ درخت ان کے اندر جو ہے وہ ڈھک کے رہ گئے تھے، اور سبزہ اتنا زیادہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا جتنا سرخ انداز کے اندر ہر طرف جو ہے وہ پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ پھر یہ کہا کہ تھالے بھی نخل کے صبح گل فروش تھے، کہ پھولوں کی ٹوکری کی طرح ایک تھال جو ہے پھولوں کے، وہ ہمیشہ درختوں کے ارد گرد اس قدر کثرت سے پھر رہے تھے، اس قدر کثرت سے پڑے ہوئے تھے کہ ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے تھے، اور درختوں کا جو سبزہ ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ کم نظر آ رہا تھا۔ تھالوں سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ جس طریقے سے گول گول ہم کیاریاں بنا دیتے ہیں درختوں کے جڑوں کے اندر زمین کے اوپر، اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ پھولوں کو لگا دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت زیادہ خوبصورتی ہے، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے، یہ ایک بہت بڑا فن ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ پھولوں کی ٹوکریاں تھیں، اور ٹوکریوں کی مانند ہر طرف جو ہے وہ سرخ رنگ جو ہے وہ بکھرا ہوا تھا، اور یہ وہ جو سرخ رنگ ہے اور اس کے ساتھ اس سرخ رنگ کی اور پھولوں کی جو خوشبو ہے یہ ہر طرف فضا کو معطر کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرندے ہیں وہ بہت زیادہ اپنی آوازوں کی بنیاد پر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ صحرا کی ہوا بہت زیادہ ٹھنڈک تھی، اور اس وجہ سے یہ صبح کا جو منظر ہے ہر طرف جو ہے وہ خوبصورتی ہی خوبصورتی نظر آ رہی تھی اس حوالے سے۔ اگلا ہمارے پاس یہ جو بند ہے، بند نمبر 3 ہے کہ وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے درختوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ یہ بند نمبر جو 3 ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے، کہ صحرا کے اندر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، اور ان جھونکوں کے ساتھ وہ سبزہ، جو سبزہ ہر طرف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ سبزے کے ساتھ جو ٹھنڈی ہوا ہے، دونوں کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے میر انیس جو ہے یہ کربلا کے میدان کی جو ہے وہ خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ چمکدار موتیوں کی طرح پھول ہر طرف جو ہے وہ نظر آ رہے تھے، ہر طرف جو ہے وہ بکھرے ہوئے تھے اس حوالے سے، اور اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، کہ ہوا جب چلے تو ہوا کے چلنے کی بدولت وہ جو پھول آس پاس ادھر ادھر جو ہے وہ چہکتے ہیں اور وہ جھومتے ہیں، ان پھولوں کی وہ جو جنبش ہے، وہ جو موومنٹ ہے، وہ جو حرکت ہے، وہ اور زیادہ خوبصورتی کے اندر اضافہ کر رہی تھی۔ پھر یہ کہا گیا کہ بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، کہ اگر بالائے نخل سے مراد یہ ہے کہ درخت کا جو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، اوپر والے حصے کے اوپر اگر بلبل ایک وہاں پر جو ہے وہ صدا کو بلند کر رہی ہے، آواز اگر ایک بلبل کی نکل رہی ہے، تو وہاں پر ہزار جو پھول ہیں وہ اور زیادہ خوبصورتی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک بلبل کے صدا اور اس کے ساتھ ساتھ ہزار پھولوں کا رنگ، اور رنگوں کے اندر مہک، اور مہک کی بنیاد پر ہر طرف جو ہے وہ بہت زیادہ قدرتی طور پر منظر خوبصورت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ کہا خواہاں تھے زیب گلشنے زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، کہ اہل بیت وہ جو پانی
کی خواہش رکھتے تھے، پانی کو پینا چاہتے تھے، تو وہ شبنم کے قطروں نے اس جو پھول ہیں اور پھولوں کے اندر جو کٹورے ہیں ان کٹوروں کو بھر کے رکھ دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پھولوں کے اندر جو بھرنے والے وہ جو کٹورے ہیں، ان کٹوروں کے اندر جو صبح کے جو شبنم کے قطرے ہیں انہوں نے ان کو بھر دیا تھا، اور یہ وہ پانی تھا، یہی وہ پانی تھا جو قدرت کی جانب سے اہل بیت کے لیے ملا، اور اہل بیت جو ہے وہ اسی پانی کے خواہش مند تھے اور اس پانی کو پینا چاہتے تھے۔ اور یقیناً اگر یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جائے ایک سائنسی نقطہ نظر کے تحت بھی، تو صبح کے جو شبنم کے قطرے ہیں اگر ان کو انسان اگر جو ہے وہ نوش کرتا ہے، پیتا ہے، تو اس کی بنیاد پر انسانی جو جسم ہے اس میں نہ صرف تر و تازگی پیدا ہوتی ہے بلکہ ارد گرد کی جو فضا اور انسان کا اپنا جو وجود ہے بہت زیادہ حشاش اور بشاش رہتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر یہ کیفیت ہے جس کو میر انیس بہت زیادہ خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک بلبل کی صدا ہے اور اس صدا کے اندر ہزار پھول ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ہزار پھولوں کے اندر خوبصورتی ہے، ہزار پھولوں کی جو مہک ہے وہ انسانی فضا کو بہت زیادہ جو ہے وہ معطر کر رہی ہے اور اس کی خوبصورتی کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بند نمبر 4 ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم۔ سرو کا مطلب ہے ایک لمبا جو درخت ہے جس پہ پھل نہیں لگتا لیکن اس کا قد اور اس کی لمبائی بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ وہ کمریوں کا چار طرف سرو کے ہجوم، کمریوں سے مراد ہم کہتے ہیں فاختہ کے معنی جو ہے وہ پرندہ جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کو کا شور۔ یہ فاختہ کی وہ آواز ہے جس کو وہ کو کے طور پر اپنی زبان سے باہر نکالتی ہے۔ اس کے ساتھ نالہ حق کے سرہ کی دھوم، مطلب یہ ہے کہ پرندوں کا تسبیح کو بیان کرنا، پرندوں کا اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، بزرگی اور بڑائی کو بیان کرنا۔ اور سبحان ربنا کی صدا تھی بالعموم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے سبحان ربنا، جس کی یہ جو صدا ہے، یہ جو آواز ہے، یہ ہر طرف جاری و ساری تھی، چل رہی تھی، اور جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم، کہ ہر طرح سے پرندوں کی جو ایک رسم تھی، جو ایک طریقہ تھا عبادت کرنے کا، وہ ہر طرف جاری و ساری تھی، کہ ہر ایک پرندہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو، پاکیزگی کو، بزرگی کو، بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہے، مدح سرائی کو بیان کر رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مدحا، کہ صرف اور صرف پھول ہی نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو اور تعریف کو بیان کر رہے تھے، بلکہ ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مدح، جس کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کانٹے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو، پاکیزگی کو اور بزرگی اور بڑائی کو بیان کر رہے تھے۔ اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلی چیز کا مطلب یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جتنے پرندے ہیں اور پرندوں کے اندر جو فاختہ ہے، وہ فاختہ کی کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے۔ پھر اس بات میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نہ صرف فاختہ اور پرندے بیان کر رہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پھول ہیں، پھول بھی اللہ تعالیٰ کی صدا کو اپنے اپنے انداز کے اندر بلند کر رہے ہیں، اور جس کا جو انداز ہے روایتی طریقے سے ہر ایک جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے۔ اور جو تیسری بات اس میں یہ بیان کی کہ صرف یہی نہیں ہے کہ پھول اور پرندے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کانٹے ہیں، کانٹے بھی اللہ تعالیٰ کی مدح سرائی کو اور توصیف کو بیان کر رہے ہیں اس میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو بند نمبر 5 ہے اور آخری بند ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی تھی بار بار، اے دانا کش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، یا حی یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار، طائر ہوا میں مست، ہرن سبزہ زار میں، جنگل کے شیر گونج رہے تھے کچھار میں۔ اس میں یہ جو بات کی گئی ہے اس میں چیونٹی کی بات کی گئی کہ چیونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہی تھی، اور یہ بیان کر رہی تھی کہ اے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی رزق عطا کر دینے والے رب کی ذات، اے پاک رب جس نے چھوٹے سے چھوٹے جو ہے وہ مخلوق کے ایک حصے کو بھی رزق عطا کیا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رب کی ذات وہ ذات ہے جو پتھر کے کلیجے میں پیدا ہونے والے کیڑے کو رزق عطا کر دیتا ہے، جو انگلی کی انگشت کی پشت پر اگے ہوئے ناخن کی نوک کی بھی پرورش کرتا ہے۔ یہ چیونٹی یہ بات کر رہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی تو نے رزق عطا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے اس کو ہاتھ اٹھا کر بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے۔ یا حی یا قدیر کی طرح ہر طرف تھی پکار۔ جو یہ پکار ہے یا حی یا قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان ناموں کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام بار بار جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، اور قدیر کا مطلب ہم کہتے ہیں قدرت والے، اور یا حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ۔ زندہ اور قدرت والی جو ذات ہے وہ صرف رب کعبہ کی ذات ہے۔ وہ اس وجہ سے